بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حجاج بیت اللہ الحرام کے نام سالانہ پیغام کے نام رہبر انقلاب اسلامی نے حج بیت اللہ الحرام کے نام اپنے پیغام میں عالم اسلام میں انتہائی اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ سری لنکا معاشی بحران عروج پر مشتعل مظاہرین نے ایوان صدر پر قبضہ کر لیا۔ صدر راج پکشے ایوان صدر سے فرار۔ مختلف اسلامی اور عرب ملکوں میں عید الاضحیٰ مسجد الاقصیٰ میں عید کے روح پرور اجتماع میں ہزاروں فلسطینیوں کی شرکت۔ شام کے علاقائی اور عالمی وقار کو دوبارہ بحال کریں گے۔ حلب میں عوام کے درمیان نماز عید کے اجتماع کے دوران صدر بشار اسد کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے سالانہ پیغام حج میں آیا ہے کہ خطے میں امریکہ اور اس کے مجرم ساتھی یعنی غاصب صہیونی حکومت کی پریشانی اور ناکامیوں کو فلسطین، لبنان، شام، عراق، یمن اور افغانستان کے واقعات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ سابق سوویت یونین اور کمیونزم کے زوال کے بعد امریکہ کی سرکردگی میں قائم مغربی بلاک نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ لبرلزم اور سرمایہ دارانہ نظام اور اقدار کو دنیا بھر کے اقوام کے لیے واحد آپشن اور کامیاب ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے۔ مغربی دنیا نے عسکری، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور ابلاغیاتی ذرائع سے کام لیتے ہوئے اس سوچ کو دنیا پر مسلط کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران واحد سپر پاور کے طور پر امریکہ کی بالادستی زوال سے دوچار ہوئی ہے اور آج وہ اپنی مرضی اور منشا دوسرے ملکوں پر مسلط کرنے کے قابل نہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران پر دباؤ ڈالنے میں امریکہ اور اس کے دیگر اتحادیوں میں جملہ غاصب صہیونی حکومت کی شکست اور اسی طرح شام، عراق، لبنان، فلسطین اور افغانستان اور یمن کے واقعات میں اسی کے سیاسی اور عسکری ناکامیاں دنیا کی واحد سپر طاقت ہونے کے دعوے داروں کی ناتوانی کی کھلی مثالیں ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام حج میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ فلسطین کا میدان اس حیرت انگیز حقیقت کی ایک جلوہ گاہ ہے اور اس چیز نے تخریب کار صہیونی حکومت کو جارحانہ انداز اور شرانگیزی کی حالت سے نکال کر دفاعی پوزیشن اور پسپائی کی حالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استقامت کے دیگر درخشاں نمونوں کو لبنان، عراق، یمن اور بعض دوسری جگہوں پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران مغربی ایشیا کے مختلف ملکوں میں ابھرنے والی استقامتی تحریکوں نے عالمی سامراج اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے والے استقامتی محاذ کو بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ شام کے خلاف تمام تر سازشوں کے باوجود شامی حکومت استقامی محاذ کی مدد سے اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہی۔ عراق میں دہشت گرد گروہ داعش کے قیام کے ذریعے پورے ملک پر اسے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، مگر داعش کو بھی استقامتی محاذ کی مدد سے ناکام بنا دیا گیا۔ یمن بھی، جسے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی سازش اور فوجی جارحیت کا سامنا ہے، بھرپور استقامت اور مزاحمت کر رہا ہے اور جارح قوتوں کے خلاف پے در پے کامیابی حاصل کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب کو عارضی جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکے سری لنکا میں مشتعل مظاہرین نے ایوان صدر پر قبضہ کر لیا ہے اور صدر گوٹبایا راج پکشے ایوان صدر چھوڑ کر فرار کر گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹوں کے مطابق معاشی دیوالیہ پن کے شکار سری لنکا میں لوگ بری طرح پریشان ہو چکے ہیں اور مشتعل مظاہرین سنیچر کو ایوان صدر پر قبضہ
کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور اطلاعات ہیں کہ صدر راج پکشے ایوان صدر چھوڑ کر فرار کر گئے ہیں۔ مظاہرین نے ایوان صدر کی عمارت کو خاصا نقصان پہنچایا اور توڑ پھوڑ کی۔ سری لنکا کے سیکیورٹی اور دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر راج پکشے ایوان صدر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ مشتعل مظاہرین نے ایک ممبر پارلیمنٹ کے گھر پر بھی حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے 11 مئی کو سری لنکا کے سابق وزیر اعظم مہندرا راج پکشے اپنے گھر والوں کے ہمراہ فرار کر گئے تھے جب مشتعل ہجوم نے ان کی رہائش گاہ کو گھیر لیا تھا۔ اس درمیان سری لنکا کے موجودہ وزیر اعظم رنیل ورکما سنگھے نے صورتحال پر بات چیت اور مسائل کا حل نکالنے کے لیے پارٹی کے لیڈروں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ انہوں نے اسی طرح پارلیمنٹ کے اسپیکر سے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنے کو کہا ہے۔ سری لنکا کی سیاسی جماعت SLPP کے 16 ارکان پارلیمنٹ نے صدر کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال کے خدشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں پچھلے 3 روز سے ہلکی اور موسلادھار بارشوں کے باعث متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کے سبب کراچی ضلع وسطی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ عیسیٰ نگر، عائشہ منزل اور شارع پاکستان سمیت کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ گڈاب اور کٹھور کے اطراف میں سڑک کا بڑا حصہ سیلابی ریلے کے ساتھ بہہ گیا ہے۔ ادھر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں بارش کا پانی عمارتوں کی بیسمنٹ میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ راولپنڈی کے نالا لئی میں پانی کی سطح 10 فٹ تک بلند ہو گئی ہے، جس کے باعث انتظامیہ کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کراچی اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بارشوں سے پیش آنے والے مختلف حادثات کے نتیجے میں کم سے کم 10 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا نیا سلسلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا، جو پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں پر حاوی رہے گا۔ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ میں ہونے والی نماز عید کے روح پرور اجتماع میں دسیوں ہزار فلسطینیوں نے شرکت کی اور اپنے اتحاد کا شاندار جلوہ پیش کیا۔ شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن اور بیت المقدس کے مختلف علاقوں سے لوگ نماز عید ادا کرنے کے لیے ہفتے کے روز مسجد الاقصیٰ میں جمع ہوئے۔ بیت المقدس شہر میں ہی مسجد الاقصیٰ واقع ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے اور یہ فلسطینیوں کا اٹوٹ حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے 3 اہم ترین اور مقدس ترین مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق مسجد الاقصیٰ میں نماز عید پڑھنے کے لیے بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے ایسے عالم میں شرکت کی کہ غاصب اسرائیلی فوجیوں کی اطراف سے ہر قسم کی پابندیاں عائد تھیں اور انہوں نے ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، لیکن فلسطینیوں نے اپنی بھرپور شرکت سے صہیونی فوجیوں کے اقدامات کو نقش پر آب کر دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین اور قدس بریگیڈ نے اپنے الگ الگ بیانات میں عید سعید قرباں کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے صہیونی دشمن کے مقابلے میں اتحاد و یکجہتی اور فلسطین کی آزادی تک جہاد جاری رکھے جانے اور فلسطینیوں کی وطن واپسی کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطین الیوم کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین اور قدس بریگیڈ نے اپنے الگ الگ بیانات میں عید سعید قربان کی مناسبت سے امت مسلمہ، عرب قوموں، ملت فلسطین، خاص طور سے شہداء کے اہل خانہ، فلسطینی زخمیوں، فلسطینی اسیروں کو مبارکباد پیش کی۔ ان بیانات میں کہا گیا ہے کہ عید قربان ہمیں ایثار و فداکاری کا درس دیتی ہے تاکہ دشمن کے مقابلے میں ہمارے حوصلے اور عزائم مضبوط اور مستحکم رہیں اور خداوند متعال کی مدد و نصرت سے صہیونی دشمن کے مقابلے میں اتحاد و یکجہتی قائم اور فلسطین کی آزادی تک جہاد جاری رہے اور فلسطینیوں کی وطن واپسی کا مشاہدہ
کیا جا سکے اور دشمن کو اپنے ہر حربے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے اور فلسطینی قوم کامیابی کی منزل طے کرے۔ واضح رہے کہ 70 برسوں سے زائد عرصے سے فلسطین کے مظلوم عوام کی بنیادی اور فطری حقوق کو روندنے پر مصر غاصب صہیونی حکومت اب تک لاتعداد انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کر چکی ہے، جن میں قتل و غارت، مکانات کی مسماری، ناجائز قبضہ، گرفتاری، ظلم و بربریت، جسمانی ایذائیں اور محاصرے جیسی سبھی اقدامات شامل ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے عید قربان پر اپنے تہنیتی پیغام میں دہشت گردی کی بے یقینی اور علاقائی و عالمی پوزیشن کی بحالی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق صدر بشار اسد نے شہر حلب کی جامع مسجد میں نماز عید ادا کرنے کے بعد فوجیوں کے نام تہنیتی پیغام جاری کیا ہے۔ اس پیغام میں فوجی اہلکاروں، ان کے اہل خانہ اور پوری قوم کے لیے نیک تمناؤں اور سلامتی کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ صدر بشار اسد کے جاری کردہ تہنیتی پیغام میں آیا ہے کہ شامی عوام آج ایسے وقت میں عید منا رہی ہے جب ہمارا پیارا ملک دہشت گردی کی لعنت، دہشت گردی کے حامیوں، غاصبوں اور ان کے ایجنٹوں سے مکمل طور پر پاک ہو گیا ہے۔ بیان کے مطابق ملک میں امن و امان بحال ہو چکا ہے اور اب ہم اپنی علاقائی و عالمی پوزیشن کی بحالی کی سمت آگے بڑھ رہے ہیں۔ بحرین کے انقلابی نوجوانوں کی تحریک حامی یعنی انقلاب 14 فروری نے ملک میں نئے آئین اور نئے سیاسی نظام کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ حامیان انقلاب 14 فروری کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تحریک شاہی حکومت کے ساتھ گفتگو کی دعوت کو ایک جرم اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی جیسی خیانت سمجھتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بحرین پر قابض اور جارح حکومت کے ساتھ بات چیت کا مطلب ظالمانہ نظام کو قبول اور اس حکومت کو قانونی جواز دینے کے مترادف ہے۔ حامیان انقلاب 14 فروری کے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ 14 فروری 2011 کا عوامی انقلاب دراصل آل خلیفہ کی ظالمانہ اور آمرانہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم تھا۔ بیان کے مطابق سڑکوں اور شاہراہوں پر گونجنے والے نعرے عوامی ریفرینڈم کے مترادف تھے اور بتا رہے تھے کہ اس ملک کے عوام ایک منتخب جمہوری حکومت کا قیام چاہتے ہیں۔ یمنی ذرائع نے خبر دی ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر یمن میں 126 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے باوجود سعودی اتحاد کی جانب سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یمن جنگ بندی سمجھوتے کی جارح سعودی اتحاد کی جانب سے 12 خلاف ورزی ہوتی رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے صلاح مشورے کے بعد جنگ بندی کی مدت پھر 2 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد الجوف، مغرب، حجہ، زالے، سعدہ، تحاز صوبوں اور سرحدی علاقوں میں جاسوسی پروازیں انجام دے کر جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کر رہا ہے۔